الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ دنیا میں کوئی بھی پودا آپ اگانا چاہیں، اس کی پلانٹیشن کرنا چاہیں، تو پودے کو اگانے کے لیے یا فلاور یا پھول کو نشو و نما دینے کے لیے ایک خاص قسم کی زمین درکار ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا موسم ضروری ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی سا پودا نرسری سے لے آئیں اور اسے آپ موسم کے خلاف کسی بھی موسم میں بو دیں، تو جب تک اسے اچھی زمین اور اس کے مطابق آب و ہوا نہیں ملے گی، یہ فرٹیلائز نہیں ہو سکے گا، اس کی نشو و نما نہیں ہوگی، کیونکہ اسے مناسب ماحول، مناسب آب و ہوا اور اچھی زمین کی ضرورت ہے۔ کچھ پودے آؤٹ ڈور ہوتے ہیں اور کچھ انڈور ہوتے ہیں، ہر پودے کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جس کو پورا کیے بغیر وہ کبھی بھی پودے یا پھول پیدا نہیں ہوتے۔ ایسٹر ایک پودا ہے، اس کو پلانٹ کرنے کے لیے جون اور اگست کا مہینہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اور موسم میں یہ پودا لگا دیں جون اور اگست کے علاوہ، تو یہ پودا مر جائے گا۔ چلیں گلاب آپ روٹین میں دیکھتے رہتے ہیں، گلاب کے پھول کو پلانٹ کرنا ہو تو ستمبر سے نومبر تک کا موسم درکار ہوتا ہے۔ اس موسم میں لگائیں گے تو پھول بھی آئیں گے، پودا جو ہے وہ اس کی نشو و نما بھی ہوتی رہے گی۔ اگر اس کے علاوہ آپ اس کو لگائیں گے تو یہ مر جائے گا، اس کی نشو و نما نہیں ہو پائے گی۔ اس طرح گندم ہے، آج کل کے موسم میں آپ خوبصورت بیج لے کے گندم کو بو دیں تو وہ گندم اگے گی، اگر اگ بھی آئے گی تو وہ چند دنوں میں، ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کا موسم نہیں ہے، اسے جس طرح کی آب و ہوا چاہیے وہ نہیں ملے گی تو صاف ظاہر ہے گندم نہیں ہوگی۔ جس سیزن میں ہم چاول کی فصل کاٹتے ہیں اس سیزن میں چاول کے پودے آپ اگا دیں تو کیونکہ اس کا وہ موسم، آب و ہوا اس کے مطابق نہیں ہے تو کبھی بھی وہ پودا پھل پھول سکتا نہیں ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ایمان کے پودے کی۔ ایمان کے پودے کو مخصوص قسم کی زمین چاہیے اور پھر مخصوص قسم کی آب و ہوا اور ماحول بھی چاہیے۔ اگر آپ نے ایمان کے پودے کا بیج حاصل کر لیا لیکن اسے زمین اچھی نہ دی، آب و ہوا اچھی نہ دی، تو یہ ایمان کو پودا مر جائے گا، کبھی نشو و نما نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پہ
آپ ایمان کہتے ہیں تصدیقم اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے اس کی تصدیق کر لینا. تو یہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایمان کا بیج آ جاتا ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخصوص قسم کی زمین، آب و ہوا یہ ضروری ہوگی، ورنہ یہ ایمان کا پودا مر جائے گا. آپ نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، تصدیق کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اس کو زمین چاہیے محبت مصطفیٰ کی، اسے آب و ہوا چاہیے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایمان کے پودے کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ محبت مصطفیٰ کی زمین، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و ہوا اگر اسے نہیں ملتی تو یہ گل سڑ جاتا ہے، کبھی نشو و نما پا کے مکمل ہو سکتا نہیں. لہذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے جسے ایمان آپ کہتے ہیں. لاہور کی سرزمین پہ لیٹا ہوا کلندر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ یہ محبت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ اکبر. آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ مومن ہو گئے. کلمہ تو مکہ کے اعراب نے پڑھا تھا پر وہ مومن نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ کلمہ پڑھ کے، روزے رکھنے والے آپ کے ساتھ، جہاد میں سفر کرنے والے، وہ اتنا کچھ کر کے لوگ بول اٹھے کہ ہم مومن ہو گئے. جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، 7 روزے رکھے، نبی کے ساتھ جہاد میں سفر ساتھ کیا، وہ بول اٹھے کہ ہم مومن ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہم مومن ہو گئے. کلمہ بھی پڑھا، نمازیں بھی رسول کے پیچھے پڑھی، جہاد کا سفر بھی کیا، روزے بھی رکھے. تو لوگ کہنے لگے ہم مومن ہو گئے. تو قرآن بول اٹھا، فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو. مولا کیا کہیں؟ فرمایا قولوا اسلمنا، تم اتنا کہو کہ ہم اسلام لے آئے. تم اتنا کہو کہ ہم اسلام لے آئے. میرے اللہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، روزے بھی رکھ لیے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد میں ہم نے شرکت کرنا شروع کر دی ہے. میرے اللہ پھر بھی فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم مسلمان ہو گئے ہو پر تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا. محبت سے سبحان اللہ کہنا ہوگا جس کو میرے اس جملے کی سمجھے. قرآن کہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھ لینے کے بعد مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. میرے اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ایک مخصوص زمین چاہیے، وہ محبت مصطفیٰ کی زمین ہو، مخصوص قسم کی آب و ہوا ہو جسے ادب مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر ایمان کا پودا اگے گا. میرے اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ عمل ہونا چاہیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی، ہم نے تو یہ سنا تھا. اور علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا. یہ عمل و علم سے یہ پودا توڑ چڑھتا ہے. تو فرمایا ایسے نہیں ہے. علم اور عمل انسان کو، بندے کو اچھا انسان بنا سکتا ہے، مومن نہیں بنا سکتا. پھر سنیں، اگر آپ کو یہ جملہ اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہیے گا. علم اور عمل آپ کو اچھا انسان بنا سکتا ہے، مومن نہیں بنا سکتا.
عمل انسان بنا سکتا ہے، مومن نہیں بنا سکتا۔ نقطہ یاد رکھیں کہ علم اور عمل جو ہے ایمان کی بیسک ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ ایمان علم اور عمل نہیں مانگتا۔ ہاں ایمان کو کسی لیول پہ جا کے پالش کرنے کے لیے علم اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے، بیسک ریکوائرمنٹس میں یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر بیسک ریکوائرمنٹس علم ہوتی ایمان کے لیے تو اللہ کا محبوب نبی روم میں تشریف لاتا۔ رومن امپائر اپنی کلائمیکس پوائنٹ پہ تھا، علم کی دنیا میں یورپ کا ایک نام تھا۔ اگر ایمان کے لیے علم ضروری ہوتا تو سب سے اعلیٰ علم یونان میں تھا آج سے 1450 سال پہلے۔ فلسفے کا علم اپنے عروج پہ تھا، میڈیکل سائنس اپنے آخری نقطے پہ کھڑی تھی 1450 سال پہلے۔ یونان میں علم طب اپنے کمال پہ جا کے کھڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، ایمان کے پودوں کو اگانا تھا، ایمان کی فصل اگانی تھی۔ تو علم کی دنیا اگر ضروری ہوتی تو رومن امپائر کے پاس حضور تشریف لے کے جاتے، روم میں آپ تشریف لے جاتے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی تو پھر یونان سب سے اعلیٰ ایریا تھا، پر اللہ نے اپنا محبوب بھیجا تو عرب کے ان پڑھوں میں بھیج دیا ہے۔ چلیں اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ استقبال قرآن کے لیے میں اس پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بعث فی الامیین رسولا، فرمایا میں نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیج دیا، ان پڑھوں میں اپنے رسول کی بعثت فرمائی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 10 لاکھ آبادی ہے مکہ مکرمہ کی، 10 لاکھ میں 15 بندے سائن کر سکتے ہیں۔ یہ علمی حالت سرزمین مکہ کی، 10 لاکھ میں 15 بندے سائن کر سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ میں نے اپنے محبوب نبی کو ان پڑھوں میں رسول بنا کے بھیج دیا۔ میرے اللہ کیوں؟ فرمایا علم اور عمل جو تھا یہ ایمان کی بنیادی ضرورت نہیں تھی۔ ایمان کے پودے کو لگانے کے لیے، اسے نشو و نما دینے کے لیے محبت اور ادب کی ضرورت تھی، اور یہ محبت اور ادب کبھی علم کے پاس آ سکتا، علم کے پاس ہوتا نہیں۔ کیوں کہ محبت زبان کو تالے لگا دیتی ہے، بولنے نہیں دیتی، محبوب کی مرضی پہ سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ علم بندے کو خاموش نہیں رہنے دیتا، بولنے پہ مجبور کرتا ہے، اور محبت کہتی ہے بولنا نہیں، چپ کرنا ہے، علم کہتا ہے مقابلہ کرنا ہے، اپنا اظہار کرنا ہے۔ محبت کہتی ہے نہیں، یہ کتا لیلا کی گلی سے آیا ہے، اس کے قدم چومنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں میں علم و ادب کا ایک خوبصورت واقعہ قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں، پر قرآن کے استقبال کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور 2 پارٹیاں تھی، ایک علم کا علمبردار تھا جسے ابلیس کہتے ہیں، یہ جنت میں فرشتوں کو لیکچر دیتا تھا، اور دوسری بڑی شخصیت فرشتوں کی نوری مخلوق تھی، یہ بھی علم میں کچھ کم نہ تھے، پر ادب اور محبت کا خمیر تھا ان میں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان بول اٹھا لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا مولا میں ایک بندے نے سجدہ کیوں کراں؟ یہ جملہ کہاں سے نکل رہا تھا؟ علم کے پیکر سے، میں ایک بندے کو سجدہ کیوں کروں؟ علم اپنی بات کرتا ہے، انالوجی کی بات کرتا ہے، اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے، پھر وہ دلیل دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ
من تین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے، آگ جلے تو اوپر کو جاتی ہے، مٹی چھت پہ چڑھ کے بھی پھینکے تو نیچے کی طرف آتی ہے۔ پھر اس نے، میں سورہ آراف پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 پڑھ رہا ہوں، پھر وہ بول اٹھا آنا خیر منہ، میں اس بابے نالوں چنگا ماں، میں اندے نالوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس کو علم لے ڈوبا، حالانکہ دونوں ہستیاں فرشتے بھی مشاہدہ کر رہے تھے، جو مشاہدہ شیطان کو ملا تھا وہی مشاہدہ فرشتے بھی کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے تھے انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتوں نے بھی دیکھا تھا، تشکیل آدم ان دونوں کے سامنے تھی، پر ابلیس نے بھی وہی کچھ دیکھا تھا جو فرشتوں نے دیکھا۔ ابلیس کا علم بول اٹھا کہ میں بہتر ہوں، اور ملائکہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ ابلیس نے علم پہ فیصلہ کیا اور فرشتوں نے محبت اور ادب کا فیصلہ کیا۔ چلیں دو پارٹیاں ہوں، ایک طرف علم بیٹھا ہو، ایک طرف محبت اور ادب ہو، آپ دونوں سے کہیں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تمہیں کچھ پتا نہیں، تو علم تو کہے گا نا کیوں نہیں پتا، میں عالم ہوں، میرے پاس نالج ہے، وہ جھگڑے گا، جھگڑے پہ اتر آئے گا، پر ادب والا اپنا سر جھکا دے گا۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا میرے اللہ تو آدم کو کیوں بناتا ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا، اللہ نے فرمایا اور بھی بڑیاں ساریاں گلاں نے، تانوں ساریاں گلاں دا پتہ نہیں، چپ کر جاؤ۔ فرشتے چپ کر گئے، پر ابلیس بولتا رہا، انا خیر منہ کہہ دیا۔ ایک پیکر علم تھا، دوسرا پیکر محبت تھا۔ فرشتے سجدے میں گر گئے، پر ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ میں اس پہ قرآن مجید کی سورہ آراف 7 نمبر قرآن کا سورہ ہے، آیت نمبر 11، 12 اور 13 اگر ڈیٹیل سے پڑھوں تو زیادہ دیر لگ جائے گی، میں ایک ہی جملہ پڑھنا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا اوے ذلیل، اوے ذلیلہ، قرآن میں گالی ہے کہ نہیں؟ اوے ذلیلہ، اوے کمینیاں، کم ذاتا، چل نکل جا میری جنت سے، میرے اللہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تیرا کلام قیامت تک لوگ پڑھیں گے، تو گالیاں دے رہا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو میرے بندے کا ادب نہیں کرتا تو اور پھولوں کے ہار ڈالوں اس کے گلے۔ مولا اس کی عبادت دیکھ، 9 کروڑ سال تک اس نے سجدے کیے، عمل اس کے پلے میں ہے، علم کی دولت اس کے پاس ہے، تو مولا ایک لمحے میں 9 کروڑ سال کا علم اور عمل، مولا یہ تیری توحید کا ماننے والا نہیں ہے؟ کہیں اس نے توحید کا انکار کیا ہے؟ فرمایا میں کدوں آنا وا میری توحید دا منکرے، پر جنہاں نو میں منوانا چاہنا وا انہاں نو تے نہیں نہ مندا۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ ادب اور احترام کا سجدہ تھا، یہ ان کا ادب نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولا اس کی 9 کروڑ سال کے سجدے، قیام، رکوع، عبادتیں، ذکر، اذکار، ایک ادب کے بدلے میں سارے ضائع کر دے، اور پھر گالی دے کے اپنے دربار سے نکال دیا، اے کمینیاں نکل جا میرے دربار سے۔ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان کا پودا علم اور عمل سے نہیں، محبت اور ادب سے بڑا کرتا ہے، محبت اور ادب سے۔ اللہ اکبر۔ چلیں یہ وہ ایمان کی بنیادی بات تھی کہ ایمان کا پودا بغیر محبت کی سرزمین کے، بغیر ادب و احترام کے کبھی یہ بڑھتا نہیں ہے، کبھی یہ ڈیولپ نہیں ہوتا، کبھی یہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے اگر ادب نہ ہو۔
अगर मोहब्बत ना हो तो फिर भी ईमान का बीज उगता और पौधा तनावर होता नहीं। चले मैं एक खूबसूरत तहकीक आपके सामने रखना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने मक्का में 13 साल जिंदगी गुजारी ऐलान नबूवत के बाद, और 10 मरतबा अल्लाह ने कुरान में खिताब किया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। इनमें मुशरिक भी थे, मुसलमान भी थे, बुत परस्त भी थे, उसके मुनकर भी थे। अल्लाह ने सबको मुखातिब किया तो फरमाया या अय्युहन्नास 10 मरतबा पूरी 13 साल मक्की जिंदगी में। आका अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए, 10 मरतबा मदीना में या अय्युहन्नास। खूबसूरत इत्तफाक है, सिर्फ 20 मरतबा पूरे कुरान में या अय्युहन्नास से अल्लाह ने खिताब फरमाया। 10 मरतबा मक्का में, 10 मरतबा मदीना मुनव्वरा में। या अय्युहन्नास इसलिए कहा कि ये सारे लोग इसमें शामिल थे, अपने भी थे, गैर भी थे, मानने वाले भी थे, मुनकर भी थे, बुत परस्त भी थे और कलमा पढ़ने वाले भी थे। अल्लाह ने खिताब फरमाया या अय्युहन्नास, और जब खिताब फरमाया तो बात क्या की? तौहीद की बात की। तवज्जो है जनाब, तौहीद की बात की, रिसालत की, सादा सी सीधी सी बात की, और कयामत की बात की, इंसानी जिंदगी की बात की, इंसानियत पे बात की, जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया। अल्लाह अकबर। और यूं ये सिलसिला चलता रहा। फिर दोबारा से जब या अय्युहन्नास कहा, जिसमें अपने भी थे, पराए भी थे, तौहीद की बात की, रिसालत की बात की, कयामत की बात की, मरने की बात की, मौत का जिक्र किया, कब्र का जिक्र किया, इंसानी जिंदगी मुख्तसर है इस पे बात की, मरने के बाद जिंदा होने पे बात की, मैदान माशर का जिक्र किया, आमाल के तोले जाने की बात की। ये जनरल बातें थी, सबसे की। और 89 मरतबा फरमाया, 99 मरतबा फरमाया कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और ये 99 मरतबा सिर्फ मदीने में खिताब किया अल्लाह ने, मक्का में एक मरतबा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा। और जब वो कहने लगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो फरमाया अबू बकर देख वो बाकी सारे चले गए, अबू जाल चला गया है, अबू लाब तो नहीं है, कोई मुनकर तो नहीं बैठा, मौला ये सारे अपने हैं। उमर देख कोई ना मानने वाला हो, मेरे अल्लाह कोई भी नहीं, सारे अपने हैं। फरमाया अब मैं खिताब करने वाला हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और 89 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो भी 10 साल मदनी जिंदगी में अल्लाह ने अपने बंदों से डायरेक्टली खिताब फरमाया। और जब भी खिताब किया मोहब्बत मुस्तफा की बात की, अदब रसूल की बात की, हुजूर की बारगाह का तस्करा किया, अपने महबूब की अजमत की बात की, महबूब के वसीले की बात की, महबूब को राजी करने की बात की, गुनाहगारों महबूब के दर पे आ जाओ अगर गुनाह हो जाए, ये बात की। ये अपनों में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब फरमाते हैं तो फिर महबूब की मोहब्बत और अदब और अजमत की बात करते हैं। आप ईसाइयों का मजमा इकट्ठा करके, यहूदियों को जमा करके उनको तौहीद तो बता सकते हैं, पर हुजूर की अजमत समझा सकते, हुजूर के अदब की बात कर सकते? सुनने वाले कहेंगे इनको अदब बताने की जरूरत ही क्या थी। पर ये 89 मरतबा आप ये जो 89 मरतबा आमनू से अल्लाह ने खिताब फरमाया, ये सारा मोहब्बत और अदब है। अल्लाह अकबर। तो यहां से एक करीना मिलता है मुबल्लिगीन के लिए, स्कॉलर्स के लिए, उलमा के लिए, कि जब मजमा मुश्तरक हो, मुख्तलिफ किस्म के हिंदू भी हों, सिख भी हों, यहूदी भी हों, मुनकर भी हों, मुशरक भी हों, जब मजमा मुश्तरक हो तो फिर अल्लाह की तौहीद की बात करो। जब मजमा मुश्तरक हो तो फिर इंसानियत की बात करो। जब सारे लोग बैठे हों तो फिर कयामत की बात करो, दुनिया की बेसबाती का जिक्र करो,
میدان محشر میں تلنے والے اعمال کی بات کرو، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ اور جب سارے اپنے ہوں تو پھر توحید کی رٹ نہیں، محمد عربی کے حسن و جمال کی بات کرو، اس کے رخ بددعا کا ذکر کرو، اس کے لب لالی کا تذکرہ کرو، اس کی کالی زلفوں کی بات کرو، محبوب کے ادب و احترام کی بات کرو۔ یہ اپنے بیٹھے ہیں نا، ان سے بات کرنا ہو تو محبوب کی عظمتیں سناؤ ان لوگوں کو۔ اور اگر کوئی اپنوں کا ایمان والوں کا مجمع ہو اور کوئی توحید کی بات کرنے لگے تو سمجھ لو یہ اللہ کے اس اسلوب کے خلاف بول رہا ہے۔ یہاں توحید کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں۔ یہاں تو محبت مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے، یہاں رد شرک کے تذکرے کیوں، یہاں تو عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ خیر یہ اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت اسلوب ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنو کہا تو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے سامنے سورہ احزاب ہے، قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 33 سے لے کے 55 تک میں اس کا مطالعہ کروں تو ذرا دیر کی ضرورت ہے۔ آپ کبھی گھر میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا دعیتم فادخلوا، فرمایا لوگو میرا محبوب بلائے نہ تو ان کے گھر میں نہ جایا کرو۔ یہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے، اپنوں سے۔ میرا محبوب جب تک بلائے نہ تو ان کے گھر میں نہ جایا کرو، اور اگر تم کھانا کھا چکو، توجہ ہے جناب، آمنو سے خطاب، اللہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے۔ اذا طعمتم فانتشروا، محبوب کے دربار میں بیٹھ کے تم کھانا کھا لو تو جلدی اٹھ کے چلے جایا کرو، اور محبوب کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے گھر میں بیٹھ نہ جایا کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، حضور کی باتیں سننے کے لیے رک نہ جایا کرو، بے شک باتیں بڑی میٹھی ہیں پر محبوب تھکا ہوتا ہے، اس نے آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ یہ آمنو سے خطاب فرما رہا ہے اللہ۔ ارشاد فرمایا ان ذالک کان یؤذی النبی، فرمایا محبوب کے پاس کھانا کھا لینے کے بعد اٹھ کے جلدی چلے جایا کرو، نبی تمہارا حیا کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں کہتا کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ فیستحجی منکم، وہ تمہارا حیا کرتا ہے۔ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کھانے کی دعوت تھی مصطفیٰ کے گھر میں، کھا لیا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہا کرو حضور کی باتیں سننے کے لیے، اٹھ کے چلے جاؤ، وہ تمہارا حیا کرتا ہے۔ وہ نہیں فرماتا نبی کہ تم اب چلے جاؤ، میں تھک گیا ہوں، میں نے ریسٹ کرنی ہے، میں نے آرام کرنا، نبی نہیں کرتا، پر فرمایا وہ تو حیا کرتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، پر فرمایا میں اللہ تمہارا حیا کیوں کروں، میں اللہ تمہارا حیا کیوں کروں۔ پھر فرمایا جب یا ایھا الذین آمنو کی بات کی سورہ الحجرات پڑھ رہا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا جب تم چلنے لگو تو نبی سے آگے قدم نہ رکھا کرو، یہ آمنو سے خطاب ہو رہا۔ فرمایا نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز ذرا مدھم رکھا کرو، یہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ارشاد فرمایا النساء 4 نمبر قرآن کا سورہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 65 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے راضی نہ کر لیں، جب تک تیری بات مان نہ لیں۔ مولا نماز پڑھی ہے انہوں نے، روزہ رکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، فرمایا پھر بھی مومن ہو سکتے نہیں، کیونکہ تیری بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ میں پھر قرآن کی سورہ النساء پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 64 ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم سے گناہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، یہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ایمان تو محبت مصطفیٰ کا نام تھا، ایمان تو ادب مصطفیٰ کا نام تھا، علم و عمل کو ایمان قرآن نے کہا ہی نہیں ہے، علم اور عمل کو ایمان، ہاں ایمان کو پولش کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، پر یہ بنیادی ریکوائرمنٹس نہیں تھی کہ عمل بھی ہو، محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ تو پھر الناس اور آمنو میں یہ فرق ہے کہ محبت رسول کا پودا لگانا ہو،
تو محبت رسول کا پودا لگانا ہو تو ادب کی آب و ہوا چاہیے. اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر یہ ایمان کا پودا کبھی تناور درخت بن سکے گا نہیں. آئیے میں قرآن سے ایک اور بات لے کے آگے اپنی گفتگو کو چلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے سورہ المجادلہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے 13 پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم میرے محبوب سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہو، تنہائی میں ٹائم لینا چاہتے ہو میرے محبوب کا، اذا ناجیتم الرسول، تم تنہائی میں جا کے بیٹھ کے میرے محبوب سے بات کرنا چاہتے ہو، یہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے، تو مولا کیا کریں؟ فرمایا ایویں منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو میرے مصطفیٰ کے چیمبر میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایویں نہ چلے جایا کرو. مولا کیا کریں؟ فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ کرو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. وہ الناس سے خطاب تھا کہ نبی کے دربار اب میں آ کے جو چاہو سوال کر لو، نبی سے پوچھ لو، نبی سے ڈائریکٹلی بات کر لو. یہاں آمنو سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر سپیشل اپائنٹمنٹ لینی ہے تو پہلے تمہیں صدقہ کرنا ہوگا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. یہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے. اور ارشاد فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پتہ چلا یہ توحید اور شرک کی رٹ لگانے والے، یہ قرآن کے منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. مسلمانوں سے شرک اور بدعت اور مسلمانوں پہ یہ توحید کے مسائل سنا کے انہیں ایمان کی اصل حقیقت سے ہٹانا چاہتے ہیں، محبت مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں، ادب رسالت سے دور لے جانا چاہتے ہیں. پر قرآن جو طریقہ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، تم نے روزہ رکھ لیا، تم نے زکوٰۃ دے دی، تمہاری ایمان کے بنیادی اجزاء نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ پورے ہو گئے تو تمہارے پاس ایمان کا بیج آ گیا ہے، اور اس کو اگانا ہے تو محبت مصطفیٰ لے کے آؤ. اسے پروان چڑھانا ہے تو ادب رسالت کی آب و ہوا لے کے آؤ. جب ادب اور محبت لے کے آؤ گے تو پھر تم مومن بنو گے. کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھ لینے سے، صدقات و خیرات کرنے سے صرف تم مسلمان بنتے ہو، مومن بن سکتے نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کا 49 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ الحجرات کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر 2 پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، آمنو سے خطاب ہے، ایمان والوں سے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں تمہارا شمار بے ادبی کرنے والوں میں نہ ہو جائے. پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا جیسے ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو نا، چلا چلا کے بولتے ہو، نبی سے ایسے بات نہ کرنا. مولا کیوں؟ فرمایا ادب نہ رہا تو ایمان کا پودا مر جائے گا، ایمان کا پھول مرجھا جائے گا. میرے اللہ کیسے؟ ارشاد فرمایا قرآن سنو ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی بھر کے عمل برباد کر دوں گا، ککھ پلے نہیں رہے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. مولا ایک طرف زندگی بھر کے 10 مرتبہ حج، 40 مرتبہ عمرے، 50 سال تک پڑھی ہوئی تراویحاں، 35 سال تک رکھے ہوئے روزے، یہ کثرت تلاوت، فرمایا یہ سارے اعمال ایک طرف، سارا علم ایک طرف، دوسری طرف محبت اور ادب مصطفیٰ. اور لمحہ بھر کی بے ادبی، لمحہ بھر کی، 1 سیکنڈ کی بے ادبی، فرمایا زندگی بھر کے اعمال برباد. ادب کو ایک پلڑے میں رکھیں اور زندگی بھر کے اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، تول کے دیکھیں. ایک میں نہیں، قرآن کہتا ہے، سورہ الحجرات پڑھیں آپ،
कुरान कहता है अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारी आवाज भी नबी की आवाज से बुलंद हो गई तो जिंदगी भर के अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये ईमान था। तो मेरा सवाल ये है, अमाल का वजन ज्यादा हुआ या अदब का? जी बोल के कहिए, ईमान भारी हुआ या हुजूर का अदब? ईमान वालों के पास अमल और इल्म है, पर अदब रिसालत में जर्रा बराबर कमी से सब कुछ गारत हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। चलें, ये था ईमान का बुनियादी फलसफा। ईमान कहते किसे हैं? ईमान कभी भी नमाजें पढ़ने का नाम, कभी भी कलमा पढ़ने का नाम, रोजा रख लेने का नाम, ज़कात देने का नाम, हज कर लेने का नाम, उम्रा कर लेने का नाम, तिलावत कुरान, तस्बीह का नाम, पग बांध लेने का नाम, दाढ़ी लंबी रख लेने का नाम, 5-6 शलवार की आदि पिंडली से ऊपर कर लेने का नाम ईमान नहीं है। ईमान तो मोहब्बत मुस्तफा का नाम है, अदब मुस्तफा का, मोहब्बत और अदब का नाम है। चले, वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट ईमान मोहम्मद अरबी की बारगाह से लिया है, मैं उनके पास लिए चलूं। आपको मेरे सामने सही बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसे किताबुल मनाकिब में इमाम बुखारी ने लिखा है और हदीस नंबर 3417 है। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना कि लोगों अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करना, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं, तो इरशाद फरमाया एक सहाबी जिनकी फितरी तौर पे आवाज जरा ऊंची थी, गले का स्पीकर जरा बड़ा था, उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, रोना शुरू कर दिया। रोते रोते 3 दिन गुजर गए, अपने घर में अपने आप को सहाबी ने कैद कर लिया। आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा वो मेरा सहाबी नहीं आता? आका वो उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, और जब कोई उसे मिलने जाता है तो वह कहता है फकद हाबिता अमलहू वमिन अहलिन नार, मेरे तो अमल बर्बाद हो गए, मैं दोज़खी हो गया, मैं दोज़खी हो गया, मेरे अमल बर्बाद हो गए, मैं दोज़खी हो गया, मेरे अमल बर्बाद हो गए। नमाजें तो सारी पढ़ रहा था, पढ़ी भी थी, रोजे तो सारे रखे थे, रख भी रहा था, कलमे की रट तो लगाता था, लगा भी रहा था, पर सहाबी ईमान मोहम्मद अरबी के अदब को ही समझता था। फरमाया मैं जहन्नमी हो गया। हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, आका उसकी आवाज बुलंद है ना, तो वो समझता है कि मेरी आका से आवाज बुलंद हो गई तो मैं जहन्नमी हो गया। फरमाया वो बेअदबी की नीयत से नहीं करता, जाओ मेरे गुलाम को बुला के ले आओ और ऐलान कर दो कि अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो मेरे इस यार को देख ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे अपनी इज्जत की कसम, तू जहन्नमी नहीं है, तू जन्नती है कि तेरे दामन में अदब भी है और मोहब्बत रसूल भी है। अल्लाह अकबर। तो पता चला जो मेयारे दीन आका अलैहिस्सलाम ने दिया है और जिस ईमान को सहाबा ने प्रैक्टिस किया है, माशरे और दुनिया के सहाबा ने सामने रखा है, उससे आला ईमान जमाने में किसी का हो सकता नहीं। तो आइए मेरे सामने एक खूबसूरत हदीस है जिसे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिखा है, इमाम दारमी ने सुनन दारमी में इस हदीस को लिखा है, और इमाम नसाई ने इसे अपनी हदीस की किताब में लिखा है, और इमाम हैसमी कहते हैं इस हदीस के रिजालुन सहीहुन, इसके सारे रावी सही हैं। और हजरत इमाम तबरानी फरमाते हैं बेअसनादिही जय्यदुन, कि इसकी सारी सनदें बड़ी ही खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स का ऊंट पागल हो गया, तो वो जब ऊंट पागल हो जाए तो वो काटता है। सहाबा हुजूर की बारगाह में गए, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना चाहिए था, हुजूर की बारगाह में सहाबा गए, आका हमारा ऊंट पागल हो गया। काबा में जाके दुआ मांगनी चाहिए थी, मस्जिद में जाके नफल पढ़ने चाहिए थे, पर सहाबा का ईमान और अकीदा था, जब भी मुश्किल पेश आती थी तो हुजूर की बारगाह में जाया करते थे। आका हमारा ऊंट पागल हो गया, काटता है बौले कुत्ते की तरह। इरशाद फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास चले गए।
उस ऊंट की पास जाने के लिए उनकी हवेली में जा पहुंचे तो वो अंसारी अर्ज करते हैं आका अंदर ना जाइएगा, ये तो बौले पागल कुत्ते की तरह काटता है। तो इरशाद फरमाया लैसा अलैया मिन्हु बासुन, मेरे गुलामों घबराओ नहीं, ये मुझे नहीं काटेगा। आका ये पागल है ऊंट? फरमाया ये अल्लाह के नबी को पहचानता है। फरमाया ये अल्लाह के नबी को पहचानता है। आका ने फरमाया ये अल्लाह के नबी को पहचानता है, ये अल्लाह के नबी को पहचानता है। फरमाया मेरे सहाबा परेशान है कहीं आका को ये ऊंट काट न ले। तो इरशाद फरमाया फअखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनासियतिही व अज़ल्ला मा कानत कत्तु हत्ता अदखलहु फिल अमल, हत्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर हवेली का तशरीफ ले आए। ये ऊंट दौड़ता हुआ आया, इसने सर हुजूर के कदमों में रख के सजदा कर दिया। आका ने पेशानी के बाल पकड़ के फरमाया चल इनका काम किया कर, ऊंट सही हो गया। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने काटा क्यों नहीं? फरमाया जानवर मुझे पहचानते हैं और अदब करते हैं मेरा, जानवर भी अदब करते हो। अजीब इंसान है जो हुजूर के अदब से उसका सीना खाली हो, मोहब्बत से उसका सीना खाली हो। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, ये जानवर सजदा करके चला गया। तो अबू नुएम अब इस हदीस का अगला हिस्सा लिखते हैं, दलाइल नबुव्वा में ये हदीस नंबर 276 है। आप लिखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक पुकार उठे आका ये जानवर हो के आपको सजदा करता है, आका इजाजत हो हम भी आपके कदमों में सजदा कर दें, हम भी आपके कदमों में सजदा कर दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं करने दिया। ईमान से बताइए ये मोहब्बत और अदब है कि नहीं है? चलें मेरे सामने सुनन इब्ने माजा की किताबुन निकाह की हदीस नंबर 1853 है और मुहद्दिसीन लिखते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। और बुखारी के मुकाबले की एक और हदीस की किताब सही इब्न हिब्बान में इमाम इब्न हिब्बान लिखते हैं, यह हदीस नंबर 4171 है। सुनन अल कुबरा में इमाम बेहकी इस हदीस को लिखते हैं और इसके अलावा इमाम हजर अस्कलानी, इमाम कुर्तबी सब ने तायीद की है कि यह हदीस सही है। इब्ने माजा अपनी सुनन में रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रावी हैं, मास बिन जबल हुजूर के वो सहाबी हैं जिनको आपने यमन का गवर्नर और चीफ जस्टिस बना के भेजा है। ये यमन में मुल्क शाम में बतौर गवर्नर और चीफ जस्टिस रहे हैं। तवज्जो है तो सुना दूं मोहब्बत और अदब की बात। ये शाम से वापस हुजूर की बारगाह में आए और आते हुई साजदा लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के कदमों में इन्होंने सजदा कर दिया। ये कोई अनपढ़ आम सहाबी नहीं, क्वालिफाइड है, चीफ जस्टिस है ये सहाबी, गवर्नर है ये सहाबी मुल्क शाम का। आते हुए हुजूर के कदमों में सजदा कर दिया। आका ने फरमाया मा हाज़ा या माज, ए माज ये क्या हो रहा है? आका मैंने मुल्क शाम में देखा है लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं, तो मैं क्यों ना आपकी बारगाह में सजदा कर दूं? ये मोहब्बत और अदब है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सजदा मेरी उम्मत में किसी इंसान के लिए जायज नहीं है। अगर सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा किया करें, पर अब ऐसा नहीं करना। एक दिन कैस बिन मखरमा रवायत करते हैं जिसे इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमजी अलैहि रहमा ने अपनी जामे तिरमजी में अबवाबुल मनाकिब में ये हदीस लाए हैं। 3619 नंबर ये हदीस है। और हजरत उस्मान ने कुबास बिन उशैम से इस हदीस को रिवायत किया है कि आका अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत उस्मान ने कुबास बिन उशैम से पूछा, ए कुबास क्या तुम उम्र में बड़े हो या रसूल अल्लाह उम्र में तुमसे बड़े हैं? समझ आ रही है इस बात की? एक सहाबी दूसरे सहाबी से पूछता है कि उम्र में तुम बड़े हो या हुजूर बड़े हैं? तो कुबास बिन उशैम के जवाब देते हैं फ़काल रसूल अल्लाह अकबर मिन्नी, फरमाया रसूल मुझसे बड़े हैं। व अना अक़दम मिन्हु फिल मिलाद, बस मैं पैदा होने में जरा जल्दी हो गया था उनसे।
میں پیدا جلدی ہو گیا تھا ورنہ حضور مجھ سے بڑے ہیں. یہ ادب نہیں تو اور کیا ہے، سادہ سی بات تھی. عمر میں آپ بڑے تھے پر لفظوں میں بھی صحابہ ادب مصطفیٰ کا خیال رکھتے تھے، لفظوں میں بھی ادب کا خیال رکھتے تھے. آئیے اسی طرح کی ایک خوبصورت حدیث حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کے سگے چچا ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ایہا اکبر انت من النبی، آپ میں اور رسول اللہ میں کون بڑا ہے؟ حضور کے سگے چچا حضرت عباس کی بات ہے. تو جواب دیا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو حضور ہیں پر میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. یہ لفظوں میں بھی صحابہ کے پاس ادب ہے. آئیے میرے سامنے خوبصورت حدیث ہے جسے یزید بن العاصم روایت کرتے ہیں. امام ابن عساکر نے اپنی التاریخ میں سے روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں سے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق بھی فرمایا انا اکبرو. آقا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ جواب دیتے ہیں انت اکبرو و اکرمو، حضور مجھ سے بڑے بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں. یہ ادب کا ایک خوبصورت منظر ہے، حضور مجھ سے بڑے ہیں اور عزت والے. وانا لا سنو، پر میں عمر میں ان سے بوڑھا ہوں، میں عمر میں ان سے بوڑھا ہوں. اتنا لفظ بھی گوارا نہیں کہ جس میں ہلکی سی بے ادبی کا شائبہ ہو. یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے. تو امام ابن عاصم کی السنہ میں یہ حدیث ہے، اور امام صاحب کنز الامال نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل قریب تھی اور مصریوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان نے خطاب کیا تھا ان سے، اور جو چیزیں بیان کی تھیں ان میں ایک بات آخری یہ بھی تھی، فرمایا لوگو میں وہ ہوں، میں، میرے ساتھ مل کے کہیے میں وہ ہوں جس نے جب سے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب سے، توجہ ہے جناب، جب سے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میں تب سے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اپنے ادب کو حوالہ بنا کے اپنے ایمان پہ پیش کیا حضرت عثمان ذو النورین نے. چاہیے یہ تھا نا حضرت عثمان فرماتے میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں، میں نے اتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، پر فرمایا نہیں، میں نے اس ہاتھ کا بھی ادب کیا ہے جو محمد عربی کے ہاتھ سے مس ہو گیا تھا. تو یہ وہ ادب رسول تھا جو صحابہ سے ہمارے تک پہنچائے. تو میں ایک اور خوبصورت حدیث پڑھنے لگا ہوں، شاید آپ نے کبھی یہ نہ سنی ہو زندگی میں، صاحب علم لوگوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میرے سامنے امام طبرانی کی المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 877 ہے. ایک صحابی ان کا نام اشلا بن شریک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پہ کجاوا کسا کرتے تھے. جب بھی حضور سفر فرمانے کے لیے جاتے تھے تو یہ کجاوا اونٹ پہ کس دیتے تھے. کجاوا وہ لکڑی کا ایک بیٹھنے کے لیے اونٹ پہ ایک، پتہ نہیں آپ اسے پنجابی میں کیا، کجاوا کسا کرتے تھے. حضرت اصلا نے غسل کرنا تھا، غسل واجب ہو گیا، شدت کی سردی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، غسل کرتے تو بیمار ہو سکتے تھے، غسل نہیں کیا، بدن ناپاک تھا، حکم ہوا کجاوا کس دو. تو آپ نے حضور کے اونٹ پہ رکھے جانے والی اس لکڑی کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھا. کسی اور انصاری نوجوان سے کہا تم رسول کا کجاوا اونٹ پہ رکھ دو. کجاوا اس نے اونٹ پہ رکھ دیا. آقا علیہ السلام سوار ہوئے، رستے میں دوران سفر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصلا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آج کجاوا تم نے ٹھیک نہیں کسا. عرض کیا آقا آج میں نے کسا ہی نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ آقا میں نے غسل کرنا تھا، پانی ٹھنڈا تھا، شدت کی سردی تھی،
بیمار ہونے کا خدشہ تھا، میرے ہاتھ اور بدن پاک نہیں تھا، میں نے نہیں کسا، اس لیے فلاں انصاری سے کسایا ہے۔ آقا نے ایک مرد خوش ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ اصلا تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اوپر سدرۃ المنتہا کے محل میں بیٹھا جبریل، اللہ فرماتے جبریل جی رب جلیل، فرمایا دوڑ کے جا کے میرے محبوب کے غلام کا ادب دیکھ کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کجاوے کو نہیں لگایا۔ مولا میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے قرآن کی تیمم کی آیتیں نازل کر دے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیمم کی آیات اسی ادب کا ایک نتیجہ ہیں۔ اور میرے سامنے امام زرقانی کی شرح المواہب، امام سیوطی نے اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ میں نقل فرمایا ہے۔ وہب بن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے دین ابو ہریرہ سے لیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا بنی اسرائیل میں، کسی عام بندے کا ریفرنس نہیں دے رہا، 3 بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، اور وہب بن منبہ کی بات کر رہا ہوں جس نے ڈائریکٹ ابو ہریرہ سے دین سیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بندہ تھا، مر گیا، صحابہ زمانے کے لوگوں نے اسے ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جی اسے نکال، اسے غسل دے، کفن پہنا، جنازہ پڑھ۔ مولا لوگ اسے گناہگار سمجھتے ہیں، لوگ پوچھے تو جواب کیا دوں؟ فرمایا جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، جہاں پہ میرے محبوب کا نام آتا تھا، اسے محبت سے چوم لیتا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں اور انگوٹھوں کو محبت سے چوم لیتا تھا مصطفیٰ کا نام سوچ کے۔ تو اس کا جنازہ پڑھ اور گواہ ہو جا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس بندے کے پاس نمازیں کہاں تھی؟ اس کے پاس روزے کدھر تھے؟ یہ کثرت قرآن کی تلاوتیں کدھر تھی؟ اس کے بعد تسبیحات تو نہیں تھی، زندگی بھر گناہوں سے آلودہ تھی، اور اس کا نامہ اعمال میں 100 گناہ تھے، ایک ہی نیکی تھی، وہ ادب مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ ایمان کب عمل کی ریکوائرمنٹس کرتا ہے؟ عمل اور علم ایمان کی بنیادی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، بنیاد پہ ایمان محبت چاہتا ہے، پھر ادب مصطفیٰ چاہتا ہے، اور پھر کہیں آخر پہ جا کے علم اور عمل کی بات ہوتی ہے۔ میں اس صحابی کی بھی بات کروں جس نے صرف محبت سے مصطفیٰ کے چہرے کو تکائے، کوئی ایک بھی نیکی نہیں، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو چلیں میں ایک اور حدیث اپنے مختصر وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، صاحب کنز الامال نے اسے حدیث میں لکھا ہے۔ اسی حدیث کو جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مکہ میں فتح مکہ کے بعد گئے۔ آپ فتح مکہ سنتے رہتے ہیں ہر سال۔ حضور مکہ میں داخل ہوئے، 2 نفل پڑے، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے بت توڑ دیے، کسی کی گردن توڑی تو کسی کا سر پھوڑا تو کسی کا بازو توڑ دیا، یوں بتوں کو بکھیر دیا۔ ان بتوں کی لائن میں ایک بت وہ بھی آیا جس پہ ابراہیم کا نام لکھا تھا، ایک بت وہ بھی آیا جس میں اسماعیل علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، ایک بت وہ بھی سامنے آیا جس پہ حضرت اسحاق کا نام لکھا ہوا تھا۔ آقا نے توڑا نہیں۔ بلال جی یا رسول اللہ ابو بکر کدھر ہو؟ آقا حاضر ہوں۔ فرمایا جا زعفران لے کے آ۔ زعفران لائے، ان کے منہ پہ مار کے ان کے نام اور صورتیں بظاہر چھپا دی، فرمایا اب اٹھا کے انہیں باہر رکھ دو۔ یہ ادب کا وہ خوبصورت منظر ہے جو آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ چلیں میرے سامنے ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماکل بن یسار اس کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا لوگو مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، میرا مزار مدینہ میں ہوگا، قیامت کے دن میں مدینہ سے اٹھوں گا۔ فرمایا مدینہ والوں کا ادب کیا کرو۔ نہیں زور سے زبان اللہ کے مدینہ والوں کا ادب کیا کرو۔
مولا یہ بھی دین میں داخل ہے؟ ہائے ہائے ہائے. عمل کی بات کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں اس میں کون سے نفل پڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا مدینہ والوں کا ادب کرو، یہ میرے مزار کے پڑوس میں رہتے. اللہ اکبر. مسند امام احمد میں ایک خوبصورت حدیث ہے. فرمایا آقا علیہ السلام جب بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو عرض کرتے مولا مینوں ایتھے موت نہ آوے کعبہ وچ، مینوں مدینے جا لین دے، مینوں موت مدینے میں آئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب مدینہ منورہ میں موت مانگا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ، جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ابواب المراقب میں اس حدیث کو روایت کیا، یہ حدیث نمبر 3917 ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ سارا ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا. نہیں نہیں نہیں، زور سے محبت سے سبحان اللہ کہنا ہوگا. فرمایا ایمان دنیا کے شہروں سے اٹھ جائے گا، ساری روح زمین کا ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ ایمان مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ مولا تیری عبادتوں کا مرکز تو مکہ ہے، عمل کا اور علم کا مرکز تو مکہ ہے، تیری ذات سے تعلق تو حرم کعبہ کا ہے، پر ایمان مدینے میں کیوں آئے گا؟ تو سارے محدثین اسی نقطے پہ متفق ہیں کہ حرم کعبہ عمل اور علم کا مرکز ہے، مدینہ محبت کا مرکز ہے. یہ تمام صحابہ کی زندگیاں ہیں، میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں تابعین کی زندگیاں پڑھوں گا تو وہاں پہ بھی محبت اور ادب ہی آپ کو نظر آئے گا. تبع تابعین کی زندگیوں کی طرف جاؤں گا تو وہاں پہ بھی محبت اور ادب بھی آئے گا. ہاں عمل سے اور علم سے انکار نہیں، پر اس کی بنیاد یہ نہیں، ایمان نہیں ہے. ایمان کی بیسک ریکوائرمنٹس علم اور عمل نہیں ہے، بیسک ریکوائرمنٹس محبت اور ادب ہے. محبت مصطفیٰ نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان کا پودا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گا مدینے میں بڑے بڑے پکے نمازیوں کی داڑھیوں سے پکڑ کے صحابہ نے اٹھا کے انہیں مسجد سے باہر پھینکائے. یہ روزے دار تھے، یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. ہاں پھر مجھے موقع ملا تو میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ لمبی اور لمبی داڑھیوں والے لوگ کثرت سجدہ سے ان کے ہتھیلیوں پہ کلے پڑے ہوئے تھے، قیام کر کر کے وہ سماٹ ہو گئے تھے. کثرت عبادت ان کی طبیعتوں میں موجود تھی، پر مولا علی نے اپنی تلوار سے 5000 بندوں کے ٹکڑے کر دیے. اور جب مولا علی تلوار چلاتے تھے تو وہ آگے سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے تھے، جب مولا علی ان کو کاٹ رہے ہوتے تھے تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، پر ایمان ان کے سینوں میں نہیں تھا. محبت کے لیے، ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ سب سے پہلے ضروری ہے اور پھر ادب مصطفیٰ ضروری ہے. محبت اور ادب سے اگر کوئی خالی ہے تو اس کا علم اور عمل کہیں کام نہیں آئے گا.